تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ پی ڈی ایم کے حوالے سے کل ایک اچانک سرپرائز میٹنگ ہوئی شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان. شہباز شریف کچھ عرصے کے لیے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کم کی ہوئی تھی لیکن کل وہ منظر عام پہ آئے ہیں اور ریسنٹلی اب یہ بات چیت ہونا شروع ہو گئی ہے جی کہ انتخاب کبھی بھی ہو سکتے ہیں. کل جو ان کی پریس کانفرنس تھی فی الفور نئے انتخاب کرائے جائیں یہ مطالبہ سامنے رکھ دیا, آؤٹ آف دا بلو ہوا ہے یا کوئی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس طرح کا مطالبہ آ سکتا ہے؟ کیا کہا ہے ذرا سنیے. اس وقت جو عوام پر حکومت مسلط ہے اس سے ہر قیمت پر گل و خلاصی جو ہے ہر آدمی کی اب ایک آرزو بن چکی ہے. فوری الیکشن یہ اب پاکستان کی ضرورت ہے. بطور پی ڈی ایم اور تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کا نہ صرف یہ مطالبہ ہے بلکہ ان کا حق ہے کہ اس ملک میں فی الفور شفاف الیکشن کروائے جائیں. ماجد صاحب ایک روایتی سی سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ آئے ہیں ملے ہیں بیٹھے ہیں تو چلے جی الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں ہم, یا یہ اچانک سرپرائز میٹنگ کس لیے ہوئی ہے؟ ویسے ہی ذرا منوٹنی ہوئی تھی اس کو توڑنے کے لیے شہباز صاحب نے کہا کہ میں ذرا ملاقاتیں کرنا شروع کر دوں, یا کوئی بڑی میننگ فل یہ موو ہے؟ دیکھیے پہلے تو یہ کہ وہ آپ نے دو سہارے کی بات کی, سہارا ایک ہی چاہیے ہوتا ہے اور بس پھر باقی سہارے تو بنتے ہی چلے جاتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے پی ڈی ایم سے کچھ نکل نہیں پا رہا اور یہ شہباز شریف صاحب کے لیے بھی پریشانی اور مولانا کے لیے سب سے زیادہ پریشانی ہے کیونکہ مولانا کی فرسٹریشن میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی وہ سمجھے تھے کہ نواز شریف صاحب اور جو ہے وہ مسلم لیگ نون بڑے تگڑے طریقے سے ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہوگی, لیکن مسلم لیگ نون نے بھی بظاہر ایک بریک سا لگا لیا ہے. وہ ٹھیک ہے مریم نواز صاحبہ بیان دیتی رہے ہیں, نواز شریف صاحب ادھر, لیکن مسلم لیگ نون وہ جو ایکسلیٹر ہے وہ نہیں دبا پا رہی جی. اور اس کی بڑی وجہ شہباز شریف ہیں اور وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بات نہیں چلے گی, یہ گاڑی نہیں چل پائے گی اگر آپ نے اس طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی. اور غالباً اگر آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی جو گفتگو ہے, جو ٹون ہے, اس میں ہاں مارچ ہوگا, مارچ بھی کرنا چاہیے جی, اور الیکشن کا مطالبہ تو ایک کامن سی چیز ہے نا کہ آپ نے جلد الیکشن فوری الیکشن کرائے جائیں. روایتی سا جملہ ہے وہ تو کہنا ہی ہے آپ نے ہر کوئی بڑی پریس کے بعد. باقی وہی ہے کہ جی وہ 16 تاریخ کو فیصل آباد میں جلسہ ہوگا, 16 تاریخ کو اسی جگہ جلسہ ہوگا اور یہ اس طریقے سے یہ پیریڈ نکل جائے گا. تو مجھے پی ڈی ایم کوئی موومنٹ چلاتی نظر نہیں آ رہی. اچھا, پی ڈی ایم کوئی موومنٹ نہیں چلا رہی, یہ ایک روایتی سٹیٹمنٹ ہے, لیکن کل یہ ملاقات کا کوئی وجہ تھی اور دوسرا نہیں تھی؟ اچھا جی, کیا؟ اور وہ پچھلے 2-3 دن سے جو ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اسلام آباد میں اور دارالحکومت میں اور اس کے گرد و نواح میں, وہ ایک اس طرح کی صورتحال ہے جس کی بنیاد پہ تمام تر جو اپوزیشن لیڈرز ہیں وہ واپس اپنی ڈرائنگ ٹیبلز پہ گئے اور انہوں نے اپنے تمام پلانز نکال کے ان کو ریویو کرنے کی کوشش کی, کیونکہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ صورتحال جو ہے وہ مزید بگڑی یا اگر بہتر نہ ہوئی تو اس طرح کی اپرچونٹیز نکل آئیں گی ان کے لیے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی. تو یہ میٹنگ یعنی کہ میں بہت حد تک یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میٹنگ کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ یہی تھا اور اس صورتحال کا تجزیہ تھا اور اس میں ہم جو ہے وہ ان جماعتوں کے لیے کس طریقے سے جو ہے وہ فائدہ نکالا جا سکتا ہے اور اس صورتحال سے جو ہے وہ اس کو مزید یعنی اس جلتی پہ کس طریقے سے تیل پھینکا جا سکتا ہے. یعنی موجودہ صورتحال کے بعد نئی صف بندیوں کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو ہماری کیا ہوگی. کیا پی ایم وزیر اعظم صاحب بھی خود ارلی الیکشن کال کر سکتے ہیں؟ شروع میں انہوں نے کہا تھا اگر مجھ سے کام نہ ہوا تو میں الیکشن اگر مجھے لگا صورتحال ٹھیک نہیں تو میں ارلی الیکشن کال کر دوں گا. کر سکتے ہیں اس موقع پہ ایسی کوئی سنگن ہے؟ میرے خیال میں یہ گفتگو تو ہوئی ہے اور یہ باتیں تو ہو رہی ہیں اور یہ ڈسکشن تو ہوئی ہے, لیکن دونوں طرف اس میں بڑے اسٹرانگ آرگیومنٹس اور حکومت کے اندر بھی جو بحث ہوئی ہے اس میں دونوں پوائنٹ آف ویوز کے پیچھے جو ہیں وہ مختلف وزراء کھڑے ہوئے ہیں. آرگیومنٹ اسٹرانگ ہے, لیکن میرے خیال میں ظاہر بات ہے فیصلہ تو جو وزیر اعظم نے کرنا ہے وہ کسی سے بھی شیئر نہیں کریں گے. لیکن تو یعنی یہ کہنا اگر آپ میرے سے پوچھیں جی مجھے کیا لگ رہا ہے تو ناممکن ہے کہنا, لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ جی دونوں طرف کیا آرگیومنٹس ہو سکتے ہیں فور اینڈ اگینسٹ, وہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. دیکھیے پہلی چیز تو ایک تو کچھ اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں, ان اپوائنٹمنٹس کا ڈائریکٹ تعلق ہے خان صاحب کی پولیٹیکل اسٹریٹجی سے. وہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے ہونی ہیں, لیکن اگر وہ پہلے ہو گئی اور اس کے بعد پھر الیکشن کے اوپر کچھ سوالیہ نشان آ گیا کہ کدھر جا رہا ہے تو ایک مسئلہ وہ ہو سکتا ہے اور وہ ان اپوائنٹمنٹس کی مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے مہنگائی اس ٹائم سب سے بڑا ایشو ہے
اور گلوبلی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کم از کم اگلے سال کے اینڈ تک کموڈٹی پرائسز سٹیبلائز نہیں کریں گی, اوپر ہی جانی ہے. تو خان صاحب کو یہ بھی ایڈوائس مل رہی ہے کہ اگر آپ نے مہنگائی پہ قابو پانا ہے تو الیکشن جتنا ڈیلے کریں گے اتنا زیادہ چانس ہے کہ انفلیشن کنٹرول میں آ جائے گی. تو ایک اکنامک ریزن بھی ہے, اور تیسرا جو آخری ریزن ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیلکولیشن یہ ہے کہ کیا جلدی کرنے سے ہم یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ جتنا لیٹ کریں گے اتنا ہماری پوزیشن خراب ہوگی, تو اس لیے جلدی کر لو اور اپوزیشن کو سرپرائز کر دو. تو یہ دونوں طرف آئی تھنک اس میں اگر میرا ایک ایڈ کروں, چوتھی ایک اور ریزن بھی ہے. آئی تھنک الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے نا, اس پہ بہت بینک کیا جا رہا ہے اگلے الیکشن کے اوپر, خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی ووٹر کے لیے. تو وہ بھرپور کوشش ہوگی پی ٹی آئی کی کہ اگر الیکشن میں جانا بھی اس سے پہلے یہ کام جو ہے ضرور کر لیا جائے. بہت شکریہ آپ دونوں کا.